اور آج اگر آج جو ہے وہ مسلمان ایمان والا، کلمہ پڑھنے والا، ملک پاکستان میں رہنے والا، جب اذان ہو اور نماز نہ پڑھے، جب گناہ خوری سے وہ نہ رکے، حرام خوری سے وہ نہ رکے، سود خوری سے وہ نہ رکے، جوئے خوری سے وہ نہ رکے، شراب خوری سے وہ نہ رکے، نشے خوری سے وہ نہ رکے، تو پھر اسے سمجھ لینا چاہیے کہ جس نظریے پر ملک پاکستان بنا تھا، اس ملک پاکستان میں رہ کر بھی وہ بندہ اس نظریے پر پورا نہیں اتر رہا۔ وہ تو اس وجہ سے اگر آج جو ہے، آج بھی اگر شادیوں میں کفار کی رسمیں اختیار کی جائیں، اگر آج بھی شادیوں میں کفار کا طور طریقہ اختیار کیا جائے، آج بھی اگر لباس کو کفار کے لباس کے مشابہت کے طور پر پہنا جائے، آج بھی اگر بالوں کو کفار کی کٹنگ کے مطابق کٹنگ کروائی جائے، اگر آج بھی کوئی بندہ داڑھی مبارکہ کو، سنت رسول کو اگر جو ہے وہ کٹاتا ہے اور اسے جو ہے کفار کی صورت میں کٹاتا ہے اور اس کی شیپ ایسی بناتا ہے جس طرح کی داڑھی کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، تو وہ سمجھ لے کہ ملک پاکستان میں رہتا ہوا بھی وہ نظریے میں، اس نظریے میں نہیں ہے جس نظریے کے مطابق پاکستان بنا ہے۔ اگر آج بھی ججوں کو فیصلہ کرنے میں، چیف جسٹسوں کو فیصلہ کرنے میں سالہ سال لگ جائیں اور فیصلہ کرنے میں وہ جو سٹڈی کریں وہ انگریزوں کا لا ہو، انگریزوں کا قانون ہو، عیسائیوں کا ہو، یہودیوں کا ہو، اگر آج بھی اگر کوئی مثال دیتے ہوئے یہودیوں کی مثال دے، عیسائیوں کی مثال دے، ہندوؤں کی مثال دے، سکھوں کی مثال دے، تو وہ سمجھ لے کہ وہ بندہ دو قومی نظریے میں نہیں ہے، ملک پاکستان میں ہے۔ دو قومی نظریہ وہ تو یہ تھا کہ مسلمان ایمان والے، یہ الگ قوم جو ہے، اس کا طور طریقہ، رہن سہن، اس کا بیٹھنا اٹھنا، یہ سارا کا سارا اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ ان سے الگ ملک بنانے کا مقصد یہی کہ جب اذان ہو، اللہ اکبر کی صدا اللہ کے گھروں میں بلند ہو، تو یہ ایمان والا کلمہ کو، اپنے گھر کو، اپنے کاروبار کو، اپنے کام کاج کو چھوڑ دے اور چھوڑ کر اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی پاک بارگاہ میں آنے کے لیے چل پڑے، اور اسے راستے میں کسی کی رکاوٹ نہ ہو، کوئی کافر راستے میں اسے نہ روکے، اس کا راستہ نہ کاٹے، وہ بندہ تسلی سے آ کر اللہ کی عبادت کرے اور عبادت میں خشوع حاصل کرے، عبادت کرتے ہوئے یہ دل میں ڈر نہ ہو کہ کہیں جو ہے وہ کوئی کافر آ کر حملہ نہ کر دے، کہیں کوئی آ کر ہندو حملہ نہ کر دے، قربانی کے وقت جانور کو قربان کرنے کے لیے اسے پریشانی کا سبب نہ ہو کہ یہ جو گائے ہے یہ تو ہندوؤں کی ماتا ہے، یہ تو ہندو اس کی عبادت کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، اگر میں اس کو ذبح کرتا ہوں، سنت ابراہیمی پر عمل کرتا ہوں، تو کہیں وہ مجھے نقصان نہ پہنچا دیں، میرے بچوں کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ تو الگ ملک دیا کہ یہ گائے کو قربانی کرنے کے لیے، بچے کو قربان کرنے کے لیے، سنت ابراہیمی پر عمل کرنے کے لیے، اس کو کسی کا ڈر اور خوف نہ ہو، وہ بلا جھجک بلا خوف وہ سنت ابراہیمی کو ادا کرے۔